اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں۔ زندگی کی تمام اشکال مل کر ایک مکمل حیات کی صورت اختیار کرتی ہے۔ فطری بنیادی قانون اور ادوار سے وجود ظہور پذیر ہوتا ہے۔ فطرت میں زندگی کا چکر کائنات سے اور ایک دوسرے سے مکمل وابستگی کی ایک مثال ہے کہ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں فضا میں پہنچتا ہے اور فضا تک پہنچنے کے دوران وہ خود میں موجود تمام غیر مصفہ یعنی ناپاک عناصر اور معدنیات کو سمندر میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ بخارات بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو اڑ کر اوپر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کثافت سے پاک ہوتے ہیں، لطیف ہو جاتے ہیں۔ جو ہی بادل ٹھنڈی صاف ہوا سے ٹکراتے ہیں تو وہی پانی بارش کی بوندوں یا برف کی صورت اختیار کر کے زمین پر برستا ہے، جس سے زندگی مالا مال ہوتی ہے، بڑھتی ہے، نشو و نما پاتی ہے۔ لا انتہا صدیوں سے یہ چکر چل رہا ہے جو اتھاہ سمندروں سے پانی کو زمین پر لاتا ہے، یعنی زندگی کو زمین پر لاتا ہے۔ گویا زندگی موجود ہے سمندر کی اتھاہ گہرائی میں۔ اتھاہ کہتے ہیں جو گہرے سے گہرے ہوتا ہے، جس کی کوئی تہ نہیں، جس کی کوئی آخری حد نہیں۔ فطرت نے تمہیں جو سانس دی ہے، اس سانس کا چکر جو تمہارے ساتھ ہر دم کے دم چل رہا ہے جب تک دم باقی ہے۔ سانس کا تعلق خیال کے ساتھ ہے، شعور زمین کی سطح، لاشعور سمندر، اور سمندر کی اتھاہ گہرائی تمہارا تحت الشعور۔ یہ سانس جو تمہاری زندگی ہے، جو تم میں موجود ہے۔ اب بھی تم سانس لے رہے ہو، اس سانس کی لطافت کو سمجھ جاؤ تو تمہیں دوجے کے خیال کی سمجھ آ جائے۔ بڑی عام سی بات لگتی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، سانس خود آتا جا رہا ہے، ہم ایک ایک سانس کو گزارتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ ہمارے پاس سانس بھی گنتی کے ہی ہیں جو گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ سانس تحت الشعور سے اٹھتا ہے، لاشعور میں پہنچتا ہے۔ لاشعور میں پہنچنے تک اس میں موجود جو خیالات ہوتے ہیں نیکی یا بدی کے، وہ ارادے کی شکل میں نیت بنا کر شعور میں داخل ہو جاتے ہیں اور شعور کے خیال کی لطیف حالت سے بدل کر عمل کی کثیف حالت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر نتیجے نکلتے ہیں اور زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خود پہ غور کیا کہ آپ سانس کے جس چکر میں زندگی جی رہے ہیں، جو آپ کے نتنوں سے ایک سرکل کی طرح جاری ہے، کیا یہ صرف منہ سے نتنوں کے گرد صرف ایک سانس ہی ہے جو کہ بس جاری ہے؟ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر آپ شعور کی بھی اوپری سطح پر ہیں، ابھی شعور میں بھی نہیں اترے۔ لاشعور اور تحت الشعور سے تو بہت دور ہیں، جہاں راز کھلتے ہیں باطن کے، جو اتنا گہرا ہے کہ اس کی کوئی تہ ہی نہیں۔ ٹیلی پیتھی میں، مراقبوں میں سانس کی مشقوں پر سب سے زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہی ہے دھیان، یہیں سے دھیان شروع ہوتا ہے، یہیں سے سوچ پکڑ میں آتی ہے، یہیں سے خیال میں گہرائی آتی ہے، اور پھر جس طرح زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں کوئی ہیرا دفن ہوتا ہے اور زمین کی سطح سے بہت نیچے بیش قیمت دھاتیں یا قیمتی تیل کے ذخائر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح ذہن، حواس، مادے اور ماہوم یعنی گیلی زمین کے نیچے تحت الشعور کے راز یعنی ہماری روح موجود ہے، جس کا احساس گہرے سانس سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب سانس گہرے لیے جانے لگیں تو خیال عام روزمرہ زندگی سے ہٹ کر اور شکل میں آپ کی زندگی کو اثر انداز کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ گہرائی سے اٹھتے ہیں تو فضا میں
یعنی دماغ میں پہنچنے تک، بادل کی شکل اختیار کرنے تک جو بھی ناپاک عزائم، برے ارادے دل میں ہوں، ان خیالات سے مصفا ہوتے، لاشعور سے ہوتے، پھر جو خیال شعور پہ آتا ہے وہ علم پانی کی شکل میں اپنے سے باہر اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی اور اپنے ماحول پر عمل بن کر برستا ہے، جس سے اور زندگیوں کی نشو و نما ہوتی ہے، مخلوق خدا کا بھلا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ سانس کے پیچھے ہی خیال ہے اور خیال کے پیچھے ہی سانس ہے۔ اس خیال کو، اس سانس کو اب ایسے ٹرینڈ کرنا ہے کہ یہ بھاگے نہیں، یعنی شعور کی سطح پر ہی کام نہ کرے، یعنی جس طرح ہم عام زندگی میں عام طور پہ سانس لے رہے ہیں، غور نہیں کر رہے، جو بھی خیال آ رہا ہے باہر سے اسے اندر قبول کرتے جا رہے ہیں، تبھی ہم اپنے اندر کے خیالات کو قابو نہیں کر پاتے۔ تو اس سانس کو اب بھاگنے نہیں دینا، بلکہ گہرائی سے سانس لیتے رہنا ہے۔ جب بھی یاد آئے، جب بھی دھیان پڑے تو اس بے لگام سانس کو لگام ڈال دو۔ ایک گہرا سانس لے کر تو اس کے گرد گھومنے والی سوچ تھم جاتی ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی ٹریننگ کی سب سے پہلی مشق ہے، جو صرف کسی مخصوص جگہ، کسی مخصوص وقت یا کسی مخصوص پوزیشن کے ساتھ ہی نہیں کرنا، بلکہ اسے عام زندگی کا معمول بنا لو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ سانس کا تعلق ہی خیال کے تعلق کے ساتھ ہے، اور کیا تم سانس صرف اس وقت لیتے ہو جب آلتی پالتی یعنی چونکڑی مار کر بیٹھتے ہو، یا سانس صرف اس وقت لیتے ہو جب رات کے 2 بجے روحانی مشق کرنا ہے، یا سانس لینے کے لیے کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام طے ہے اور ایک سمت ہے کہ شمال کی طرف منہ کر کے سانس لینا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ٹریننگ عام زندگی کا حصہ بنا لو۔ جیسے ہی یاد آئے کہ سانس گہرے لینا شروع کر دو، 3 سے 7 دن کے اندر اندر تم لوگ گہرائی سے سانس لینے میں مہارت حاصل کرنے لگو گے۔ اور پھر جس طرح عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کے سامنے موجود رہتے ہیں، سانس ایک روٹین میں چل رہا ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی خاص عادت نہیں اپنانی پڑتی اور ہم اس کے عادی ہو گئے، مگر چونکہ اب ہمیں اپنے لطیف خیالات کو جاننا ہے، تو اس لیے ہم اس عادت کو روٹین میں لائیں گے کہ سانس جتنا گہرا لے سکیں اسے عام روٹین کا حصہ بنائیں۔ اب ایک بات اور سنو اور اس پہ غور کرو کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی نتنے سے سانس لے رہا ہوتا ہے، یا دائیں یا بائیں سے، ہم دونوں نتنوں سے ایک ساتھ اس ہی وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں جب کوئی مراقبہ کرتے ہیں یا سانس کی مشق ٹیلی پیتھی کے واسطے۔ سانس انسانی مزاج پہ، انسانی موڈز پہ بہت کام کرتا ہے، اسی سے پھر خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان کوئی عمل کر گزرتا ہے۔ اب جب تمہیں کسی بات پر غصہ آئے تو غور کرنا کہ تمہارا کون سا نتنا سانس کھینچ رہا ہے، دایاں یا بایاں۔ اب جب تمہیں کسی بات پہ خوشی ہو، کوئی ایکسائٹمنٹ ہو، تو غور کرنا کہ کون سا نتنا، کس سانس کا سرکل کس نتنے سے جاری ہے۔ اب اور بھی غور سے سنو کہ جب کوئی بات یا خیال تمہیں برا لگے، پریشان کر رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، تو فوری طور پہ اپنی سانس پہ غور کرنا اور جس بھی نتنے سے سانس جاری ہو اس کو ہاتھ کی چھوٹی انگلی، جسے چھنگلیاں کہتے ہیں، اس سے وہ نتنا بند کر دینا اور دوسرے نتنے سے سانس لینا شروع کر دینا۔ تمہارا خیال بدل جائے گا اور وہ پریشانی کا خیال تمہیں جس جانب سے آ رہا تھا اس جانب پلٹ جائے گا، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب تمہارے سانس پہ، تمہاری سوچ پہ تمہاری گرفت مضبوط ہو جائے۔ تو تم نے جس نتنے کو بند کر رکھا ہے اسے کچھ سیکنڈ بند ہی رہنے دینا اور دوسرے نتنے سے سانس اندر کھینچنا اور اسی نتنے سے سانس خارج کرنا۔ کچھ ہی دیر میں تم نارمل ہو جاؤ گے، منفی خیال مثبت روپ دھار لیں گے اور تمہیں اسی پریشانی کا حل خود ہی دریافت ہو جائے گا جو تمہیں بے چین کیے ہوئے تھی۔ تو آج کی ٹیلی پیتھی اور مراقبہ کلاس کی ٹریننگ کا پہلا سبق یہی ہے کہ سانس گہرا لینے کی پریکٹس پہ توجہ کیجیے اور مختلف موڈز میں اپنے سانس کی گردش کا نوٹس لیجیے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا سبق جلد آنے والا ہے، تب تک آپ اس پہلے سبق پہ کوشش جاری کر دیجیے۔ اگلا ہفتہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں اور کچھ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ ان ہدایات پہ عمل کرنا۔ میں تمہیں جو بھی سکھاؤں گی ایمانداری سے ہی سکھاؤں گی، خلوص کے ساتھ سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ میں نے زندگی میں جو سیکھا، جو بھی وقت لگایا، جو بھی میرے رب نے مجھے علم دیا، میں اسے بند کاغذوں میں دفن کر کے نہیں رکھنا چاہتی، طلبگاروں تک پہنچانا چاہتی ہوں، بانٹنا چاہتی ہوں اور فی سبیل اللہ اس علم کو پھیلانا چاہتی ہوں
تم لوگ جو اس سفر کے مسافر ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم دنیا کو نئی راہیں دکھا سکو، دقیانوسی باتوں سے نکال سکو، کسی کی کوئی رہنمائی کر سکو، اور جہاں یہ سفر میں چھوڑ کر جاؤں، جہاں یہ دیا بجھ جائے، تم اسی دیے سے آگے نئے دیے جلاؤ، نئے آنے والے دور کے حساب سے گائیڈ کرو خود کو اور دنیا کو بھی۔ اور یہ بات میں ایک بار پھر دہراؤں گی کہ میں تمہیں کچھ نیا نہیں سکھا رہی، جو تمہارے اندر ہے وہی سامنے لا رہی ہوں، یہ تمہاری ہی خوبی ہے جسے تم دریافت کر رہے ہو۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہر سبق میں تمہیں ہر بار ایک پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گی، یاد رکھنا کہ عمل کر کے ہی کسی بات کی حقیقت کا معلوم ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتانے والی جو ناقابل عمل ہو، میں وہی مشق بتاؤں گی جس کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ عمل وہی ہے، بس ذرا بے ترتیب ہے، ترتیب میں آ گیا تو صحیح سے انجام ہونے لگے گا۔ گنتی کے کچھ سانس ہیں، بس ان کی قدر کرو تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ اللہ تمہیں رنگ لگائے بیٹا، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔